أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے آج ہم نئی سورہ عنکبوت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ 20ویں پارے میں ہے۔ عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کو کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ 5 نبوی یعنی ہجرت والے سال میں یہ آئی تھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ آیت 1 الف لام میم، یہ حرف المقطعات ہیں، ان کا صحیح علم اللہ اس کے رسول ہی کو ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کی صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے کہ صرف کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے لوگ، کلمہ پڑھ لینے سے آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان کے بعد آزمائش کی بھٹی ضروری ہے، اور تمام پچھلی امتوں کو آزمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے کہ حضور بہت زیادہ سختی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، جو کافر لوگ ہیں بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اتنا آزمایا گیا ہے، ابھی تو تمہیں کچھ بھی نہیں آزمایا گیا، کہ گڑھے کھود کے ان میں کھڑا کر کے بیچ میں سے آڑیوں سے کاٹ دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے سر کی طرف سے، اور لوہے کی کنگھیے بنا کے اور ہڈی تک جو ہے گوشت کو چیرا گیا۔ ایسے ایسے آزمائشیں ان پہ آئی ہیں۔ تو تمہارا کلمہ پڑھ لینے سے صرف کام نہیں ہوگا، بلکہ آزمانا اللہ کی سنت ہے۔ آپ 5 روپے کا گھڑا خریدتے ہیں، اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، تو کھرے کھوٹے کا جو فیصلہ ہے وہ آزمائش کے بعد ہی ہوتا ہے، تبھی تو سچے جھوٹے اور مومن اور منافق کا پتہ لگے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مطلب اتنا قیمتی ایمان کہ صحابہ جو ہیں وہ آزمائے جاتے رہے، ایمان میں آنے کے بعد احرام کی حالت میں بھی اللہ نے انہیں آزمایا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے بنا آزمائش کی چھوڑ دی جائیں گے؟ تو اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے، ایک جگہ نہیں کہی، 2-3 جگہ کہی ہے بات، کہ یہ نہ سوچو کہ تمہارے کہہ دینے سے صرف کلمہ پڑھ لینے سے تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام ہوئے تمہارے تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ آزمانا اللہ کی سنت ہے اور آزمائے گا ضرور، تبھی تو اتنی بڑی جنت اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، مطلب خوب آزمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں، مطلب ظاہر کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے کو آزمائش آتی ہیں۔ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ تم لوگوں میں منافق کون کون ہیں، انہیں الگ کرنا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں یہ برے فیصلے ہیں، جو ان کی سوچ ہے۔ ابو جہل یا امیہ ابن خلف جو مسلمان غلاموں پہ ظلم کر رہے تھے، انہیں جو ہے وہ اس ٹائم آزادی تھی وقتی کہ ان کے اوپر ظلم کریں، لیکن ہمیشہ کی آزادی نہیں تھی۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آنا ہی ہے تمہیں، اور وہاں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ تو یہ جو تم منصوبے بنا رہے مسلمان غریبوں پہ ظلم کرنے کے، یہ پکڑے جائیں گے۔ تو یہاں آج بھی جو ظالم لوگ ہیں، اس ٹائم مسلمان مغلوب ہے، وہ سمجھ لیں اللہ کی پکڑ میں آنا تو ہر حال میں ہے۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کی شہادتیں ہیں نا، یہ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی ان کی، اور وہاں ان کو جو ہے جو اجر ملیں گے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور 2-4 کی طرح سچ ہے یہ معاملہ کہ سب کچھ آنے والا ہے، اللہ کے آگے پیشی ہونی ہے سب کی، اور جو جیسا عمل لے کے جائے گا اس کے ساتھ ویسا فیصلہ ہونا ہے۔ 6 آیت، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، مطلب سب اپنے اپنے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں جو بھی نیکی کرے گا وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھلے کے لیے۔ جو بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کی، بلکہ اللہ کی ضرورت ہے ان کی اس نیکیوں کو۔ تو جو بھی جہاد کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، ظلم برداشت کرے، اسٹرگل کرے، جان مال صلاحیت لگائے اللہ کی راہ میں، تو اس کا فائدہ اسے خود ہی کو ہوگا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ جاثیہ 15 نمبر میں بھی یہ بات آئے گی آگے۔
اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، مطلب ایمان لائے، غیب پہ یقین کیا، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ مطلب ایمان پہ ثابت قدم جو رہے ایمان میں آنے کے بعد، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ سنت کے مطابق اگر وہ چلے تو وہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو ان کے دور کر دے گا ان سے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے۔ اگر اللہ کا کوئی باغی ہے اور اللہ کہ جو حرام کردہ کام ہے ان میں لگا رہا اسے تو معافی نہیں ملے گی، ان کی تو اللہ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو بڑے بڑے گناہوں جو ہے نا ان سے اگر ہم بچتے رہے تو قرآن کی آیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ مطلب اگر نامہ اعمال میں کچھ دھبے ہوئے، داغ ہوئے تھوڑے بہت، تو وہ ہمارے جو ہیں انشاءاللہ معاف کر دیں گے اللہ پاک، اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ امیدیں دلاتا ہے تاکہ ایمان والے ڈٹے رہیں۔ اور یہ جو ہم نیکی کرتے ہیں یہ اللہ رسول پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں جو ہے ایمان دیا، کیونکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ کسی بادشاہ کے یہاں کام لگنے پہ اس بادشاہ کی مہربانی مانتے ہیں لوگ، نہ کہ اپنا احسان جتائیں۔ تو اللہ نے ہمیں اگر توفیق دی نا اور ہمیں گناہوں سے بچایا، ہمیں نیکی کی طرف لگایا، تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، تو جو بعد میں ہمیں بہترین بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 8، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اصل میں اس وقت یہ تھا کہ اس ٹائم کے جو جوان لوگ تھے نا وہ ایمان لا رہے تھے، تو ان کے ماں باپ کا دباؤ تھا کہ ایمان میں نہ آئے، کیونکہ خاندان ٹوٹ رہے تھے، ماں باپ مشرک تھے اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا ایمان میں۔ تو یہ پورا گھر جو ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں ان کے ماں باپ ان کے دشمن بن گئے تھے، اور ماں نے جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتے تھے، مگر وہ کھاتی نہیں تھی کہ جب تک تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جان دے دوں گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت اللہ نے کی۔ 5 جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا، بار بار نصیحت کی، اور یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو بھی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ یہ بھی فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ بھی فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ بھی فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات دہرائی، لیکن آگے جو آیت آنے والی ہے اس میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر مخلوق تمہیں، چاہے تمہارے ماں باپ ہی ہوں، اللہ کے احکام سے روکیں گے تو پھر ان کی پرواہ نہیں کرنی تم نے۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ یہ ہے وہ بات اصل میں۔ یہ تو کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اپنے حقوق کے آگے اگر کوئی بڑھے، کیونکہ 1 نمبر پہ اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کا حق دوسرے نمبر پہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ مشرک ماں باپ ہوں تو اور دین کے خلاف بات منوانے کی کوشش کریں تو کسی بھی قیمت میں نہیں ماننی، ان کی عزت کریں، محبت کریں، لیکن اللہ کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے پاس آئیں کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور مشرکہ ہے، کیا میں اس کی محبت کروں؟ کہ حضور نے فرمایا بالکل، ان کی پوری توقیر کر اور پوری محبت کر۔ حضور کی ساس بھی ہوئی وہ صاحب سے، لیکن جب تک ایمان میں نہیں آئی تھی۔ تو ماں باپ کی محبت تو کرنی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں نہیں ماننی۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ مطلب جب لوٹ کے آؤ گے تو تمہیں بتلا دوں گا کہ تم کیا کر کے آئے، ایمان کیسا تھا تمہارا، اور تم نے کیا کیا کیا، میری بات مانی یا اپنے گھر والوں کی بات مانی، مشرکوں کی طرف جھکے رہے یا میری طرف آ گئے تھے، پکے سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہی میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ مطلب گھر سے کٹے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر جیسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ والدین جو ہیں اگر کافر رہ بھی گئے تو بیٹا مومن ہوا تو وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نیک بندوں میں شمار کر لوں گا، ان کے ساتھ آ گئے تم۔ ایمان والوں کی برادری بن رہی تھی وہاں ان دنوں،
دینی بھائی، نظریاتی بھائی، ہم مقصد بھائی، تو جو بھی دین کے لیے جان دے، گھر بار چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑ دے، نیک لوگوں کے ساتھ وہ جڑے گا، کہیں سے کٹیں گے لوگ، کہیں سے جڑیں گے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. آج بھی جو ایمان میں اگر آ گئے تو بالکل ہمارے دینی بھائی ہیں. ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد چاہے وہ کسی بھی برادری میں رہیں ہوں، چاہے وہ صفائی والے کیوں نہ ہوں، اس سے پہلے اگر وہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ ہماری برادری میں آنے کے بعد، مسلم ہونے کے بعد ہمارے سگے بھائیوں کی طرح سے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. مطلب پہلے ایمان کی بات، اور ایمان والوں کے پاس جاتے تو کہتے تو ہم تو تمہارے ایمان میں آ گئے، اور آزمائش آئی تو پھر فارغ ہو گئے. تو اللہ نے یہاں یہ کہا کہ ان پہ اگر آزمائش آتی ہے تو عذاب کی طرح، مطلب کم ہمتی، برے دور کا عذاب سمجھتے تھے کہ اب ہمارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے، مطلب فتح غلبہ مل جائے مسلمانوں کو، مال غنیمت آنے لگے، اچھا دور آ جائے، تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں. مطلب سورہ نساء 141 میں بھی یہ بات آئی کہ منافق جو ہے خود کو دینی بھائی بتاتے تھے مسلمانوں کا اس ٹائم جب یہ غلبہ پا لیتے تھے، جب مال غنیمت سامنے آتا تھا. کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ سوال کیا اللہ نے یہاں کہ جو ہے، جو اللہ ہر ان کی نیتوں سے، ان کے حالات سے اور ان کے خیالات تک سے واقف ہے. اللہ ان کی نیتوں تک کا حساب لے گا. وہ مطلب کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کے ہونے کو بھی اللہ جانتا ہے. تو تمام جہان والوں کی جتنی بھی ضمیر ہیں، تمام دلوں کے وسوسے تک اللہ جانتا ہے. تو یہ اللہ نے سوال کیا کہ اللہ نہیں جانتا انہیں؟ یہ اس طرح سے جو آگے کہہ رہے کہ ہم تمہارے ساتھی تھے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. مطلب خوشی ہو، تکلیف ہو، سچے مومن جو ہیں وہ جو بھی، اور یا جھوٹے دعوے دار، ان سب کو اللہ پاک ظاہر کر کے رہے گا. جو سچے ہوں گے انہیں بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 31 نمبر آیت میں کہ تمہیں جو ہے اللہ جانچے گا کہ تم میں صابر اور مجاہد کون کون ہیں. جنگ احد کے بعد جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہوا کہ بھائی اس مارکے میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. تو سورہ نساء کی 179 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ جب تک نہیں رکے گا جب تک پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. تو جنگ احد کے بعد جو ہے یہ آیت اتری تھی کہ اللہ ابھی بھی رکے گا نہیں جب تک انہیں ناپاک کو الگ نہ کر دے تم لوگوں سے. آیت نمبر 12، کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. جب کوئی جو ہے وہ دین کی طرف آتا تھا اس ٹائم، اور آج بھی کوئی اگر زیادہ دیندار ہو جائے تو اس کے بڑے جو ہیں، گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں، وہ روکنے لگتے ہیں انہیں کہ تم آ جاؤ اپنے باپ دادا کے دین پہ، ہم اپنے آپ تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے اگر کوئی گناہ بھی ہوا، ہم ذمہ دار ہیں. جبکہ وہاں کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا. یہ پٹی پڑھاتے ہیں. اس ٹائم جو سردار تھے تو وہ کہتے تھے اپنے جوانوں کو کہ تم واپس آ جاؤ اپنے آباء و اجداد کے دین میں، اور تمہارے اوپر اگر کوئی گناہ ہوا واپسی کا تو وہ ہم اٹھا لیں گے. اخلاص مطلب جو ہے وہاں قانون جو ہے نا، وہاں تو حق جو ہے وہ قانون حق کا ہوگا. کیسے کوئی بزرگ جو ہے وہ کسی اور کا بوجھ اٹھا لے گا؟ تو یہ تو ان کا اخلاصانہ انداز تھا یہاں کے لیے کہ اپنے بچوں کو کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا لیں. آج بھی میں بتا رہا ہوں جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں گھر والے کرتے ہیں ان سے. پہلے ماں باپ کے نے پریشر ڈالا وہاں پہ ان دنوں مکے میں، اب فیملی کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا تو ہم اٹھا لیں گے تمہارا گناہ. تو یہاں اللہ نے اسی بات کو ٹوکا، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے. مطلب اٹھا ہی نہیں سکتے، اختیار ہی نہیں ہوگا، چاہ کے بھی نہیں اٹھا سکتا وہاں کوئی. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کے گناہ ہم اٹھا لیں کسی طرح سے، تو وہاں ہمارے تمام اختیار اللہ سلب کر لے گا. مختار عام اللہ ہوگا تو وہاں کوئی کسی کا جو ہے بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. وہاں تو سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، انہی کا اٹھانا مشکل ہوگا، اپنا ہی بوجھ. آج کی آخری آیت البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، مطلب دین سے جنہوں نے روکا، کوشش کی
ان کا بوجھ بھی، اور جنہیں روکا گیا ان کا بوجھ بھی، یہ سب بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ افطرا پروازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی، مطلب ان سے پوچھا جائے گا۔ سورہ معارج میں بھی اللہ رب العزت نے 10 نمبر آیت میں کہی بات کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوست کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ فاطر 18 میں بھی یہی بات کہی، تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ چاہ کے بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آج الحمدللہ سورہ عنکبوت کا پہلا